چلیے عزادارو میرے ساتھ چلیے، ابھی کچھ دیر بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے، شفیع تابوت کی زیارت کریں گے نا ابھی کچھ دیر بعد۔ یاد رہے تابوت کو چومتے ہوئے کہ ایک زخمی امام کا تابوت ہے، ایک غریب امام کا تابوت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے میں مسائب پورے پڑھوں، جہاں تک میرے اندر ہمت ہے میں مسائب پڑھوں گا۔ اللہ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے مسائب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا سجاد ساری زندگی روتے رہے، آپ کو تو کوئی روک نہیں رہا نا، کسی نے آواز نہیں لگائی نا ایسے کیوں رو رہے ہو۔ سلام ہو جناب سکینہ پر، جب شام میں رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو تازیانہ لگتا تھا۔ سلام ہو اے جناب زینب کبریٰ پر، رونے پر پتھر مارا جاتا تھا۔ امام سجاد 40 سال تک روتے رہے، پانی آتا تھا تو روتے تھے، پانی دیکھ کر رونے لگ جاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا پانی دیکھ کے آپ روتے ہیں؟ فرمانے لگے جب پانی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا یہی پانی تھا جو میرے بابا مانگنے گئے تھے علی اصغر کے لیے، میرے اس بچے کو پانی پلا دو، یہ کچھ دیر بعد مر جائے گا۔ کھانا آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رو رو کر ایک ایک لقمہ لیتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تو فرماتے مجھے وہ کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں، وہ قلت غذا کی وجہ سے کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں۔ کوفے سے گزر رہے تھے، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا، اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا جاؤ پانی بھی لے کے جاؤ اور کھجوریں بھی لے کے جاؤ، یہ بچے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، اور نیت کر لینا میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، اس کا صدقہ دے دو تاکہ وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے کھجور کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ یہ خاتون اتر کر آئی اور جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو پہچانتی ہو؟ تو 2 قدم آگے آگے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتی، میں نے حسین کی بہن سے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے۔ آواز آئی ام حبیبہ پہچانو، یہ تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے، جب مجلس میں ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو یقین جانیے کہ امام سجاد آ گئے، امام سجاد آ گئے۔ میں بہنوں سے کہوں گا کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ایک بوڑھی ماں اپنی پوتی کو لاتی ہے اور جب آپ ایسے روتے ہیں تو وہ پوتی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج کی رات اگر پرسا نہ ہو تو کب ہو؟ جب کسی قصائی کو دیکھتے تھے نا امام سجاد کے وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کے قریب آ کے پوچھتے تھے اسے پانی پلایا؟ وہ کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہوں۔ تو پھر مدینے سے کربلا کے رخ کرتے تھے اور امام حسین کو سلام کر کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند تم پہ سلام ہو، اے میرے بابا حسین، مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور آپ پانی مانگتے رہے، آپ کے خشک گلے پر خنجر چلاتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ کچھ لوگوں نے طے کیا کہ کچھ کریں کہ امام سجاد کا رونا بند ہو جائے، اس لیے کہ امام رو رو کر کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں۔ تو کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کب تک روئیں گے؟
कब तक रोएंगे? तो एक ठंडी सांस ली, आंखों में आंसू भरे, आंसू टपकना शुरू हुए। फरमाया तुमने सच कहा है, शहादत हमारा विरसा है, मगर ये भी तो बताओ, शहादत हमारा विरसा है मगर माँ बहनों का बेमखना और चादर, कूफा और शाम के बाजारों में तशहीर, ये हमारा विरसा कहाँ था? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मिनहाल ने आकर कहा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? तो आवाज देकर कहा अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। 3 मरतबा मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया अश्शाम। शायद ये 3 मरतबा इसलिए फरमाया था कि बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। कौन से शाम की बात कर रहे हो? तुम पूछ रहे हो सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई, तो मैं कौन से शाम की बात बताऊं? बाजार शाम बताऊं कि जहां तशहीर करने वाले, तमाशा देखने वाले, सख्त जुमला है, गैरतमंद लोगों का मजमा है, खानदानी लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारे घर की औरत की तरफ कोई अजनबी देख ले या कोई शख्स हमारे घर की किसी बीवी की तरफ इशारा करे तो हमारी तो जिंदगी से खाना पीना उठ जाता है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं इज्तिहाम इतना था, रश इतना था कि अजनबी मेरी फूफियों के करीब आ गए थे, अजनबी अहले बैत की बीवियों के करीब। और मैं कहता था ये आले रसूल है। शाम के बाजार में छतों से अंगारे फेंके जा रहे थे, शाम के बाजार में, शाम के रास्ते में छतों से अंगारे फेंके जा रहे थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पुकारता रहा, मेरा सर चल रहा है, मगर किसी ने मेरे सर से बाजार शाम। फिर एक और शाम का मंजर बदला तो दरबार शाम। दरबार शाम में क्या गुजरी हम पर? मेरे मौला फरमाते हैं कि एक शख्स ने मेरी बहन सकीना की तरफ इशारा किया, सकीना मुझसे आके निपट गई, भैया हमने ये तो सुना था असीर बनाए जाएंगे, मगर ये नहीं सुना था कलीजी में भी मांगे जाएंगे। शाम का दरबार, यजीद तख्त पे बैठा था, आले रसूल खड़े हुए थे, एक तख्त में जिसपे रूमाल था वो लाके रखा गया। जब रूमाल हटाया तो मेरे बाबा हुसैन का सारा, सबने आवाज देकर कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यजीद ने एक बराबर में रखी हुई छड़ी को उठाया, इमाम हुसैन के लबों पे लगाया। ज़ैद इब्न अरक़म नामी सहाबी वहां बैठे थे, वो खड़े हो गए, आवाज देकर कहा यजीद बहुत देर से देख रहा हूं, ये छड़ी हटा ले, मैं दरबार में बहुत देर से जुल्म देख रहा हूं, ये छड़ी हटा ले। मैंने अपनी आंखों से देखा नबी अपने लबों को इन लबों से लगाते थे, नबी इन लबों का बूसा देते थे। दरबार शाम, शाम के कौन से मंजर के बारे में पूछ रहे हो? फिर एक और मंजर बदला तो फिर आया जिंदान शाम। जिंदान शाम में छत नहीं थी, ये इमाम सज्जाद के अल्फाज हैं, छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात को ओस पड़ती थी। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, सफेद बालों वाली हो गई थी, उनके बदन गोश्त से मुज़महिल हो गए थे, उनके बदनों से गोश्त छड़ गया था। जिंदान शाम में मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ, मुझसे पूछते हो कि आप बूढ़े कैसे हो गए, आप ज़ईफ कैसे हो गए, आपके बाल सफेद कैसे हो गए। सुनना चाहते हो मेरे बाल सफेद कैसे हो गए? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर, मेरी बहन के जनाजे ने। अजरुकम अल्लाह। 40 साल तक इमाम सज्जाद रोते रहे, और जब हश्शाम लईन ने जहर दे दिया, इमाम मोहम्मद बाखिर को बुलाकर सिरहाने बिठाया, उमूर इमामत को तफवीज फरमाया, हाथ में हाथ लिया,
اور جب سب کچھ امامت کے امور سونپ دیے تو فرمایا محمد باقر اتنا بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا۔ میرے بچے تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ فرمایا بابا مجھے سب یاد ہے۔ اے محمد باقر بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے، امام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک ایک کر کے مسائل بیان کیے۔ جس جملے پر شہادت ہو گئی وہ جملہ سنا دوں، اور وہ جملہ یہ تھا بابا میں نے دیکھا ظالموں نے دادی زینب کے سر سے چادر اتاری، آواز آئی انا للہ